تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 9واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی بابرکت اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ سال بھر کے تمام مہینوں میں اس مہینے کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام دنوں میں جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نیکیاں اور طاعت کے لحاظ سے یہ موسم بہار کی طرح ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا کہ جس رات کے اندر پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا نام دیا اور شب قدر کا نام دے کر تمام راتوں پر اس رات کو فضیلت بخشی۔ گویا کہ اس رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ جو حضرات رمضان المبارک کا استقبال بڑے پرجوش طریقے سے کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فل عبادت کے اندر لگ جایا کرتے ہیں تو پورے سال رمضان کا اثر ان کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ خدا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع فرما دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان بالکل قریب آ جاتا ہے تب ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اچھی طریقے سے اس کی انوار، اس کی خیر و برکات ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید کے دن ہماری زندگی میں آسمان اور زمین کی طرح فرق دکھائی دیتا ہے۔ گویا کہ عید کے دن تو مسجدوں میں 3-4 نمازی ہی نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا وہ ماحول ایک دم سے چلا جاتا ہے، ایک دم سے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاریاں نہیں کرتے۔ رمضان کا جس طریقے سے جس شان کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے ہم رمضان کی خیر و برکات، اس کے انوارات سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں بڑی قیمتی باتیں اپنی امت کو بتائی ہیں، لیکن اکثر نوجوان یا تو اس سے محروم رہتے ہیں یا اگر کسی کو معلوم بھی ہوتا ہے تو ہم اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس رات کے اندر ایک لیلۃ القدر آتی ہے، جس کے بارے میں ابھی اوپر بیان کیا گیا، اور رمضان المبارک روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت کے اندر آتے ہیں وانا اجزا بہ، کہ روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں یا روزے دار کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس مبارک مہینے میں تہجد کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تراویح کی بابرکت نماز آتی ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، چونکہ جو لوگ غریبوں کی امداد کرتے ہیں وہ ایک طریقے سے ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے غموں کو امداد کے ذریعے ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں افطاری کرائیں، سحری کرائیں۔ سحری کرانے کا بڑا ثواب ہے، سحری کھلانا بھی ثواب ہے، سحری کھانا بھی ثواب ہے۔ اور افطار کے بارے میں تو یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے کے بدلے اس کرانے والے کو بھی اسے ثواب سے نوازتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ خادم اور ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کے نیچے ملازم اور خادم کام کرتے ہیں تو اسے چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ان سے ہلکا کام لے اور انہیں بھی اس بات کا موقع دے کہ وہ بھی اپنی عبادات زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ انشاءاللہ مالک کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ رمضان کا مہینہ روزی میں اور رزق میں برکت کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی غریب کو یا کسی بھی مالدار کو محروم نہیں رکھتا۔ سحری میں اور افطاری میں الحمدللہ دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اور افطاری کے وقت میں دعا کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے افطار کے وقت میں دعا مانگنے کو مس بالکل نہ کرے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جو 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، 3 عشروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔
یہ مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے اور اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بڑی پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں سونے میں بھی اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوتا ہے تو سونے کی حالت میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ غیبت اور چغلی سے بچنے کا مہینہ ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت کا مہینہ ہے، جنت کی طلب کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات قرآن کریم کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے کی خیر و برکات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔